الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد. میری گزارش ہے تمام مومنین سے کہ اگر زحمت نہ ہو تو وہ قریب آ جائیں تاکہ ٹریفک میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ ہم زحمت دینے والوں میں سے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کے لیے رحمت بننے والوں میں سے ہیں. ارشاد ہوا یہ جلوس سرکار سے وابستہ ہے اور سرکار کے بڑے نواسے سے وابستہ ہے. اس میں ماتمی علم لے کر چل رہے ہیں، تابوت لے کر چل رہے ہیں، زلجنا لے کر چل رہے ہیں. نبی نے جو حدیث بیان کی ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. میں بہت جلدی تقریر کو سمیٹ دوں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ تعزیہ اٹھاتے ہیں، تعزیہ رکھتے ہیں اور بعد میں تعزیے کو لے کر جا کر کربلا میں دفن کرتے ہیں. یو پی سائیڈ میں بہت سے ہندو بھائی ہیں جو اپنے گھروں میں تعزیہ رکھتے ہیں. یہاں پر بہت سے سنی بھائی ہیں جو تعزیہ رکھتے ہیں، شیعہ تعزیہ رکھتے ہیں، ہندو تعزیہ رکھتے ہیں. لیکن یہ بتائیے تعزیہ کو رکھنے کے بعد وہ بھول نہیں جاتے ہیں بلکہ تعزیے کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کربلا لے جاتے ہیں. جس سے بھی آپ پوچھئے کہاں لے جا رہے ہو، کہے گا کربلا لے کر جا رہا ہوں، کہے گا کربلا لے کر جا رہا ہوں. یعنی تعزیے کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ لوگ کربلا لے جا رہے ہیں. اب کسی سے پوچھئے یہ تعزیہ ہے کیا، کسی نے پوچھئے یہ تعزیہ ہے کیا، تو ہر کوئی یہی کہتا ہے یہ تعزیہ حسین کے روضے کی شبیہ ہے، یہ تعزیہ حسین کے روضے کی شبیہ ہے. یہ مسلمان نبی کے روضے کی شبیہ کیوں نہیں اٹھاتا، یہ مسلمان علی کے روضے کی شبیہ کیوں نہیں اٹھاتا، یہ مسلمان امام حسن کے روضے کی شبیہ کو کیوں نہیں اٹھاتا، یہ مسلمان بی بی فاطمہ کے روضے کی شبیہ کو کیوں نہیں اٹھاتا. صلوات علی محمد وعلی محمد. اذان ہو رہی ہے. بعد میں اس میں صلوات پڑھتے محمد والے محمد کا. جس
کو بھی دیکھیے وہ تعزیہ اٹھا رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کربلا لے جاتا ہے اور لے جانے کے بعد چھوڑ کے آتا ہے، نہیں، بلکہ لے جاتا ہے، گھر کھودتا ہے، تعزیے کو دفن کرتا ہے، قبر کی شکل بناتا ہے، تب واپس آتا ہے۔ اس سے پوچھو کہ جو مر جاتا ہے اسے قبرستان لے جاتے ہیں، جو مر جائے اسے قبرستان لے جاتے ہیں۔ یہ کربلا کیوں لے جا رہے ہو؟ یوپی والا بھی کربلا، بہار والا بھی کربلا، دلی والا بھی کربلا۔ آپ سب سے پوچھیے جو مر جائے اسے قبرستان لے جاؤ، یہ کربلا کیوں لے جا رہے ہو؟ تو سب ایک ہی جواب دیں گے، جو جی کر مر جاتا ہے وہ قبرستان جاتا ہے، جو مر کے زندہ ہو جاتا ہے وہ کربلا جاتا ہے۔ ابھی اذان ہوئی، ہم لوگ اذان کے احترام میں خاموش ہو گئے، کیوں؟ دربار یزید میں جب یزید نے اپنے خطیب کو بھیجا کہ وہ جا کر میری تعریف کرے اور امام حسین کے خلاف بولے، امام خاموش ہے، وہ بولتا رہا۔ جب خطیب خاموش ہوا تو امام نے کہا، یزید کیا اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں کے انبار پر جاؤں؟ کسی نے بولا، اے فرزند رسول، آپ کو یہ نہیں پتا یہ منبر ہے؟ تو امام نے کیا کہا، جہاں سے ہمارا بغض بیان ہو وہ منبر نہیں ہوتا، جہاں سے ہمارا بغض بیان ہو وہ منبر نہیں ہوتا۔ اب جملہ آپ کے حوالے، جہاں سے بغض بیان ہو وہ منبر نہیں ہوتا، تو جو بغض بکتا ہے وہ خطیب کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک جملہ کہوں، جو لوگ عربی جانتے ہوں گے وہ یہ بتائیں گے کہ لبیک کے معنی کیا ہے۔ لبیک کے معنی ہے کسی کی آواز پر جواب دینا، کسی کی آواز پر جواب دینا، اور لبیک وہی کہتا ہے جو زندہ ہو، لبیک وہی کہتا ہے جو زندہ ہو۔ ہم لبیک کہہ کے بتاتے ہیں، ہم نبی کے لیے بھی زندہ ہیں، ہم حسین کے لیے بھی زندہ ہیں۔ لبیک یا حسین، اب جیسے ہی امام نے کہا نا مجھے جانے دے، تو یزید نے تو منع کر دیا، لیکن جو یزید کے ساتھ تھے انہوں نے کہا ہے، یزید یہ بیمار ہے، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا، یہ بولے گا کیا؟ جو خود کانپ رہا ہو، لرز رہا ہو، وہ کیا بولے گا؟ یزید نے جملہ کہا، تم کیا سمجھتے ہو یہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، اگر ہتھکڑی میں ہے تو بھی جوشیلا ہے، ہتھکڑیوں سے آزاد ہو تو بھی جوشیلا ہے۔ اجازت ملی، امام آئے، آنے کے بعد اذان ہوتی، ہم کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ اس پہ غور کیجئے گا۔ اس نے امام نے تقریر شروع کی، جو جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے میں کون ہوں۔ میں مینا کا بیٹا ہوں، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مدینے کا بیٹا ہوں، میں کوثر کا بیٹا ہوں۔ امام فضائل پڑھتے جا رہے ہیں، پورا دربار رو رہا ہے، پورا دربار رو رہا ہے۔ اب جملہ کہوں، جو چاہنے والوں کو رلاتا ہے اسے خطیب کہتے ہیں، جو دشمنوں کو رلاتا ہے اسے خطیب شام کہتے ہیں۔ ہم لوگ رو رہے ہیں۔ جب یزید نے انقلاب دیکھا نا تو اپنے 7 مؤذن کو کھڑا کیا، اپنے 7 مؤذن کو کھڑا کیا، ایک ہی وقت میں 7 مؤذن اذان دے رہے ہیں۔ جیسے اذان شروع ہوئی، امام احترام اذان میں خاموش ہو گئے۔ ابھی ہم لوگ بھی ہوئے نا، امام خاموش ہوئے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے۔ مار کے دے دینا یار، کچے لیے ہوئے
इमाम ने कहा मैं गवाही देता हूँ अल्लाह सबसे बड़ा है, अभी मैं रख उसके देता सिवा हूँ, कोई अभी माबूद रखा नहीं। देता हूँ घर पे। अब जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, एक मर्तबा इमाम ने मुअज्जिन से कहा ए मुअज्जिन खुदा का वास्ता खामोश हो जा, वो खामोश हुआ। इमाम ने यजीद की तरफ इशारा किया, ए यजीद ये बता ये मोहम्मद तेरे जद है या मेरे जद है, मेरे जद है या तेरे जद है? उसने कहा क्यों? कि अगर तू ये कहे तेरे जद है तो तुझ पर लानत हो, ये कहे तेरे जद है तो तुझ पे लानत हो, और अगर तू कहे मेरे जद है तो बता तू जीता या मैं जीता, तू जीता या मैं जीता। अब कयामत तक जब भी अज़ान होगी हम जुलूस निकालते हैं, हुसैन की कामयाबी का ऐलान करते हैं, वो अज़ान देते हैं हुसैन की कामयाबी का ऐलान करते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़े बुलंद तलवार। अब जब भी अजान होगी, जितनी मर्तबा अजान होगी, और जब भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दोहराया जाएगा तो इमाम हुसैन की कामयाबी का ऐलान होगा। क्यों? क्योंकि चौथे इमाम ने कहा था तू जिसका नाम मिटाना चाहता था मेरे बाबा ने वो नाम को बचाया है। वो जुलूस रसूलुल्लाह का जुलूस है। रसूल वो रसूल है कि जिनके फज़ाइल अल्लाह ने पढ़े हैं। रसूल वो रसूल है। बस मैंने तकरीर को तमाम किया, 2 से 3 में मसाइल को उससे भी कम पढ़ूंगा और तकरीर को तमाम कर दूंगा। यही नबी है जब नबी को जहर दे दिया गया, नबी अपनी बेटी के यहाँ आए, आने के बाद कहा फातिमा मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर आराम कर लूँ। मलकुल मौत आया, दक्कुल बाप किया, एक बार दक्कुल बाप हुआ, बीवी ने कहा बाबा आराम कर रहे हैं। दूसरी बार दक्कुल बाप हुआ, बीवी ने कहा बाबा आराम कर रहे हैं। जब तीसरी मर्तबा दक्कुल बाप हुआ है, बीवी की आंखों से आंसू आने लगे। नबी ने पूछा बेटा क्या हुआ? कहा बाबा क्या पता कौन है जो आज मुझसे बार बार इजाजत मांग रहा है। नबी ने क्या फरमाया, हे बेटा ये तेरे दर का शरफ है कि जो कहीं इजाजत नहीं मांगता वो तेरे यहाँ इजाजत मांग रहा है। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, अरे जहाँ जब मलकुल मौत इजाजत मांग रहा है अभी 3 दिन होंगे उसी दरवाजे पर आग और लकड़ियाँ लेकर जमा होंगे। फातिमा का पहलू भी टूटेगा, फातिमा का मौसम भी शहीद होगा, अली के गले में रस्सियाँ डाली जाएंगी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।